يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قریبی لوگ تھے، صحابہ کرام کے جو بڑے بڑے سرکردہ حضرات تھے، ان کے ساتھ مجلس مشاورت منعقد کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. چونکہ مشرکین کی بہت بڑی تعداد تھی اور بڑی بھرپور جنگی تیاری کے ساتھ آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ شہر کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گلی کوچوں کے ناکوں پر صحابہ کرام کے جو مرد ہیں وہ دفاع کریں گے، اور چھتوں پر سے خواتین پتھر برسا سکیں گی، تیر اندازی کر سکیں گی. تو اس طریقے سے مشرکین کے لشکر کو مسلمانوں کو نقصان دینے میں بڑی دقت پیش آئے گی. لیکن صحابہ میں سے بالخصوص کچھ ایسے فضلاء صحابہ تھے، نوجوان، جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، بڑے پرجوش تھے. چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے. باہر جا کر لڑنا بہادری کا شعار سمجھا جاتا تھا. تو وہ بیتاب تھے کہ ہم نے اسلام کے لیے قربانی دینی ہے، تلوار کے جوہر دکھانے ہیں، تو باہر جا کے لڑنا چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے جوش کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جب تک میں مدینہ سے باہر نکل کر اپنی تلوار کے ساتھ مشرکین سے دو ہاتھ نہ کر لوں، اس وقت تک ہر قسم کی غذا مجھ پر حرام ہے. صحابہ کرام کے کچھ حضرات کا یہ جوش دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ فرمایا کہ چلو پھر باہر نکل کر مقابلہ کرتے ہیں. یہاں یہ یاد رکھیں کہ عبداللہ بن ابی جو خزرج کے ایک سردار کی حیثیت سے مجلس میں موجود تھا، اگرچہ یہ اندر سے منافق تھا لیکن بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا اور خزرج کے سرداروں میں سے تھا. خزرج بڑا قبیلہ تھا، چنانچہ یہ بھی موجود تھا، اور اس کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں. اور اس کی یہ رائے اس لیے نہیں تھی کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، بلکہ یہ خود جنگ سے بچنا چاہتا تھا کہ جب اندر رہ کر جنگ ہوگی تو میں گھر میں گھس جاؤں گا، کسی کو کیا پتہ چلے گا. تو اس کی بھی رائے یہی تھی. صحابہ کرام کے جوش کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ عصر کی نماز جمعے کے دن آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد اندر تشریف لے گئے. ابو بکر اور عمر بھی آپ کے ساتھ تھے. جنگی لباس زیب تن فرما کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو اب صحابہ کرام کو ندامت ہو رہی تھی کہ ہمیں اللہ کے رسول کو اپنی رائے پر آمادہ کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارا تو کام اطاعت کرنا ہے، تو ہم نے غلط کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشورہ ماننے پر مجبور کیا. چنانچہ جب آپ جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ کی رائے ہو آپ کر گزریے، ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہیں، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جنگی لباس پہن کر پھر دشمن سے دو ہاتھ کیے بغیر اتار دے. جب پیغمبر جنگی لباس پہن لیتا ہے تو وہ اللہ کے دشمنوں سے لازماً دو ہاتھ کرتا ہے. چنانچہ اب باہر ہی جا کر جنگ ہوگی. رجل قد جمع الحسن